اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ترازو قائم کیا، تو اس ترازو پہ ہی ہماری گفتگو ہے کہ مختلف انبیاء کرام کے دور میں مختلف قسم کے جھوٹے اور سچے ہونے کی پہچان اور ترازو، ان کا پیمانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں آگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا تھا، جو آدمی حق پر ہوتا وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا تو آگ اس کو نہ جلاتی، اور جو جھوٹا ہوتا وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ جلا دیتی آگ۔ تو حضرت ابراہیم پاک کے دور میں یہ پیمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ڈنڈے کے ذریعے فیصلہ ہوتا، سچے آدمی کے لیے ڈنڈا رک جاتا اور جھوٹے آدمی کی وہ ڈنڈا پٹائی کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا، سچے آدمی کے لیے رکی رہتی اور جھوٹے آدمی کو زمین سے اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارتی۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانہ میں پانی کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا، جب آدمی سچا پانی پر بیٹھتا تو وہ جم جاتا اور جھوٹے کے لیے پگھل جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں لٹکی ہوئی زنجیر کے ذریعے فیصلہ ہوتا تھا، سچے آدمی کا ہاتھ اس تک پہنچ جاتا تھا اور جھوٹے آدمی کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جو ہے فیصلہ کے لیے شہیدین من رجالکم کے فریقین کے اقرار یا انکار پر گواہ قائم کرنے کے لیے یہ طے پایا گیا، اور یہ اس لیے کہ یہ مخلوق خدا کی اس کے اندر بہت ساری آسانی تھی، جس طرح کہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے نہ کہ تنگی کا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یسر سے مراد آسانی جنت کا نام ہے اور تمام آسانیاں اس میں ہوں گی یعنی جنت میں، اور عسر سے مراد تنگی ہے اور تنگی دوزخ کا نام ہے، تمام تنگیاں دوزخ میں ہوں گی، اور کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پیمانے جو میں نے عرض کیے ہیں یہ مختلف ادوار میں رہے، لیکن جو پیمانہ میرے نبی نے عطا فرمایا اس کی کیا بات ہے۔